السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وحید عزت اور آپ دیکھ رہے ہیں بریلی بات۔ آج کی کہانی صرف ایک سیز فائر کی کہانی نہیں، یہ کہانی ہے دو ملکوں کی جو نقشے پر جڑے ہیں مگر دلوں سے جدا۔ پاکستان اور افغانستان دو ہمسایہ ریاستیں جن کے درمیان ایک بارڈر نہیں بلکہ اعتماد کا نہ ختم ہونے والا زخم ہے۔ ناظرین، جب پاکستان قائم ہوا تو دنیا کے بیشتر ممالک نے اسے فوراً تسلیم کر لیا، لیکن ایک ملک ایسا تھا جس نے سب سے پہلے مخالفت کی اور وہ تھا افغانستان۔ 1947 میں جب دنیا پاکستان کو ایک نئی حقیقت کے طور پر قبول کر رہی تھی تو کابل نے اعلان کیا یہ سرحد ہماری نہیں ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ڈورنٹ لائن کا تنازع دوبارہ زندہ ہوا، ایک لکیر جو کاغذ پر بنی مگر دلوں میں خون بن گئی۔ افغانستان نے یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کی رکنیت کے خلاف ووٹ دیا اور یوں تاریخ کے صفحے پر پہلا زخم لکھا گیا۔ یہ زخم آج تک نہیں بھرا۔ ناظرین، 1950 کی دہائی میں جب پاکستان اپنے ادارے مضبوط کر رہا تھا، افغانستان آہستہ آہستہ سوویت انفلوئنس میں جا رہا تھا۔ کابل سے پختونستان کے نعرے نے اسلام آباد کو براہ راست چیلنج کیا۔ ریڈیو کابل روزانہ نشر کرتا کہ خیبر تک کا علاقہ افغانستان کا حصہ ہے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کئی بار مذاکرات کی کوشش کی مگر ہر بار ناکام ہوئی۔ ڈورنٹ لائن، قبائلی علاقہ جات اور پختون قوم پرستی، یہ وہ تین آگے تھی جو دونوں ممالک کے درمیان ہمیشہ سلگتی رہی۔ اور اسی طرح 1979 میں رشیا نے افغانستان پر حملہ کیا اور پاکستان نے تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ جہاد افغانستان میں مگر قیادت راولپنڈی سے۔ CIA کے ڈالر، سعودی عرب کی فنڈنگ اور پاکستان کی ملٹری اسٹریٹجی نے افغان جہاد کو ایک سیاسی ہتھیار بنا دیا۔ اسی دور میں طالبان سوچ کی بنیاد رکھی گئی، مدارس کھلے، نوجوانوں کو تربیت دی گئی اور اسلامی بھائی چارے کے نعرے تلے ایک نئی نسل پیدا ہوئی جو بندوق سے زیادہ ایمان پر یقین رکھتی تھی۔ ناظرین، رشیا تو چلا گیا مگر افغانستان میں امن نہ آیا۔ ملک میں خانہ جنگی چھڑ گئی اور گلبدین، حکمت یار اور احمد شاہ مسعود اور دیگر دھڑے اقتدار کے لیے لڑنے لگے۔ اسی افراتفری کے دوران قندھار سے ایک نیا گروہ ابھرا، طالبان۔ پاکستان نے طالبان کو مکمل سپورٹ، تربیت، اسلحہ، مالی امداد تاکہ کابل میں ایک دوستانہ حکومت قائم کی۔ 1996 میں طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا اور اسلامک ایمریٹ آف افغانستان قائم کیا۔ دنیا حیران تھی مگر پاکستان مطمئن، کیونکہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا خواب پورا ہو چکا۔ ناظرین، 2001 سپتمبر 11 دنیا بدل گئی۔ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا اور پاکستان سے کہا کہ یہاں تو وہ ہمارے ساتھ ہو جائے یا پھر ہمارے خلاف۔ کل تک جو طالبان بھائی تھے آج وہ دہشت گرد کہلانے لگے۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر اپنے ہی سابق اتحادیوں کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ نئے کابل میں حامد کرزئی کی حکومت آئی اور پاکستان پر الزام لگا کہ طالبان اب بھی راولپنڈی سے کنٹرول ہو۔ 2008 تک افغانستان اور امریکہ دونوں پاکستان کو ڈبل گیم پلیئر کہنے لگے اور اسی دوران پاکستان خود دہشت گردی کے عذاب میں جلتا رہا۔ جب US طالبان نیگوسیشن شروع ہوئی تو پاکستان نے خود کو امن کا ضامن کے طور پر پیش کیا۔ دوحہ میں مذاکرات کا پہلا دور 1918 میں ہوا اور پاکستان کے جنرلز پس پردہ کردار ادا کرتے تھے، مگر اشرف غنی کی حکومت نے کہا کہ پاکستان دراصل طالبان کا ترجمان بن چکا۔ بارڈر پر جھڑپیں بڑھ گئیں اور پاکستان نے اپنی 2600 کلومیٹر کی بارڈر فیسنگ مکمل کی اور یہ دیوار امن نہیں بلکہ نفرت کی نئی علامت بن گئی۔ ناظرین، 15 اگست 2021 امریکہ نے افغانستان چھوڑ دیا، طالبان واپس گئے۔ پاکستان نے اعلان کیا کہ یہ افغان عوام کی فتح ہے، مگر کچھ ہی ماہ بعد TTP تحریک طالبان پاکستان دوبارہ سرگرم ہوئی اور باقی باہر دہشت گردی نہیں لایا چلا۔ پاکستان نے کابل سے کہا کہ TTP کے ٹھکانے ختم کرو مگر طالبان حکومت خاموش رہی۔ یہ خاموشی بہت کچھ کہہ گئی کہ اب فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں۔ پاکستان کو احساس ہوا کہ جس طاقت کو اس نے جنم دیا تھا اب وہ اس کے کنٹرول سے نکل چکا۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ہمیشہ اعتماد کی کمی کے گرد گھومتے رہے، جہاد سے مذاکرات، امید سے مایوسی، یہ سب ایک ہی دائرے کی حرکت ہے۔ اب 2025 میں جب دونوں ممالک نے نیا سیز فائر سائن کیا ہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ امن کی شروعات ہے، مگر تاریخ کہتی ہے کہ
جب پاکستان اور افغانستان خاموش ہوں تو سمجھ لو کہ کوئی نئی جنگ تیار ہو رہی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کے اس دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے دوحہ مذاکرات، امن یا نئی صف بندی پر۔ دوحہ قطر کا وہ شہر جہاں دنیا کے سب سے لمبے مذاکرات ہوئے، جہاں امریکہ، پاکستان اور طالبان اور دنیا کی بڑی طاقتوں نے بیٹھ کر امن کا ایک نیا خواب دیکھا، مگر شاید وہ خواب کسی اور کے فائدے کے لیے بنا گیا تھا۔ ناظرین، 2018 میں جب امریکہ تھک چکا تھا، طالبان مضبوط تھے اور پاکستان دباؤ میں تھا، اسی وقت قطر کے شہر دوحہ میں طالبان اور یو ایس کے درمیان سیکرٹ بیک ڈور باتیں شروع ہوئی۔ پاکستان کا کردار فیسیلیٹیٹر کا تھا، لیکن در حقیقت یہ صرف وسعت نہیں تھی، یہ واسطہ تھا، طاقت اور سروائیول کا۔ ناظرین، پاکستان کے فورن آفس نے اس عمل کو ریجنل پیس پروسیس کا، مگر اصل میں اسلام آباد کو افغانستان کے مستقبل میں اپنا کردار بچانا۔ یہ مذاکرات صرف امن کے نہیں تھے، ان کے پیچھے وہ شرطیں چھپی تھیں جن کا عوامی اعلان کبھی نہیں ہوا۔ انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق دوحہ ایگریمنٹ کی ہڈن کلاسز میں طالبان کو لمیٹڈ سینکشنز ریلیف اور پاکستان کو ریجنل انٹیلیجنس کوپریشن کے وعدے دیے گئے، یعنی ایک طرف امن کا تاثر اور دوسری طرف مفادات کی منڈی۔ پاکستان کے لیے سب سے اہم شرط یہ تھی کہ طالبان حکومت آنے کے بعد انڈیا کو افغانستان میں انٹری محدود رکھی جائے، جبکہ طالبان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ پاکستان اپنی سرحدی کارروائیوں کو نرم کرے گا۔ یہ امن معاہدہ نہیں بلکہ سیاسی توازن کا سودا تھا۔ ناظرین، امریکہ نے کہا کہ وہ افغانستان سے نکل رہا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ خطے سے اپنا اثر ختم نہیں کرنا چاہتا۔ دوحہ میں ہونے والے ڈیفنس کوارڈینیشن ٹاکس کے دوران یو ایس ڈیلیگیشنز نے کہا کہ ودرال کا مطلب ویکیوم نہیں، ہم انٹیلیجنس اور ڈرون سرویلنس کے ذریعے افغانستان میں موجود رہے، یعنی جنگ ختم ہوئی مگر نگرانی نہیں۔ امریکہ نے اپنے قدم نکالے مگر اپنی آنکھیں اور اپنے کان وہیں چھوڑ دیے۔ پاکستان کے لیے یہ دو دھاری تلوار تھی، ایک طرف امریکہ کا دباؤ اور دوسری طرف طالبان کی ناراضگی۔ لیکن پاکستان کے اندر حکومت، فوج اور انٹیلیجنس تین مختلف سمتوں میں سوچ رہے تھے۔ فورن آفس امن چاہتا تھا، فوج سیکیورٹی چاہتی تھی اور عوام تھک چکے تھے۔ طالبان کے ساتھ قربت اب اسلام آباد کے لیے بوجھ بننے لگی، کیونکہ ہر لمحے کے بعد دنیا کی انگلی پاکستان پر اٹھی۔ 2021 میں یو این سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ میں درج تھا، طالبان کے بعض گروہ اب بھی پاکستان کی سرزمین سے لاجسٹک سپورٹ حاصل کرتے ہیں۔ یہ جملہ اسلام آباد کے لیے ایک دھماکہ تھا، کیونکہ دنیا پیس پارٹنر کی بجائے پاکستان کو پراکسی ایکٹر کے طور پر دیکھنے لگی۔ ناظرین، 15 اگست 2021 کو جب طالبان نے کابل میں داخلہ کیا تو اسلام آباد میں خوشی کی لہریں دوڑ گئیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی، مگر چند ہی ماہ بعد وہی بھائی دشمن بننے لگے۔ ٹی ٹی پی نے پاکستان میں حملے تیز کیے اور کابل نے خاموشی اختیار کر لی۔ پاکستان کے انٹیلیجنس سورس کے مطابق ٹی ٹی پی کے تقریباً 12 کیمپ افغانستان کے اندر قائم ہوئے، جہاں نئے بھرتی ہونے والے شدت پسند پاکستان کے خلاف تربیت حاصل کر رہے تھے۔ یہی اسلامی بھائی چارے کا جواب ایک خون ریز حقیقت میں بدل گیا۔ ناظرین، جب امریکہ خاموش ہوا تو چین آگے بڑھا۔ بیجنگ نے چائنا پاکستان افغانستان اکنامک ڈائیلاگ شروع کیا، جس میں بارڈر سیکیورٹی اور منرل ٹریڈ کے معاملات طے ہوئے، لیکن چین کا اصل مقصد بیلٹ اینڈ روڈ کی حفاظت تھا، نہ کہ افغانستان میں امن۔ پاکستان نے سمجھا کہ چین اس کا نیا سہارا بنے گا، مگر بیجنگ صرف سرمایہ چاہتا تھا، خون نہیں بہانا چاہتا۔ 2024 دوحہ ٹوک میں پہلی بار رشیا، ایران، چائنا اور پاکستان ایک ہی میز پر، مگر طالبان کے نمائندے اب کسی کے دباؤ میں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پالیسیز خود بنائیں گے، کسی کے کہنے پر نہیں۔ اور یہی لمحہ تھا جہاں پاکستان کو احساس ہوا کہ اب اس کے ہاتھ سے افغانستان کارڈ نکل چکا ہے۔ اکتوبر 2025 دنیا نے سنا کہ افغانستان اور پاکستان نے ایک ٹیمپریری سیز فائر پر اتفاق کر لیا ہے۔ خبر بنی، سرخیاں لگیں اور لوگ سمجھے شاید امن آ گیا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ یہ جنگ کا وقفہ تھا۔ ڈاکٹر ایکسکلوسیو رپورٹس اکتوبر 2025 کے مطابق سیز فائر ایگریمنٹ میں واضح طور پر یہ درج ہے کہ دونوں ممالک انٹیلیجنس شیئرنگ بڑھائیں گے اور سرحدی کارروائیوں کو محدود رکھیں گے، یعنی جنگ بند نہیں ہوئی، بس طریقہ بدل گیا ہے۔
پاکستان کے اندر سیاسی طاقتیں اس معاہدے کو اپنی کامیابی کہہ رہی ہیں، مگر بارڈر پر موجود فوجی جانتے ہیں کہ دشمن صرف خاموش ہوا ہے، ختم نہیں ہوا۔ اور دوحہ کے مذاکرات کاغذوں میں پیس پروسیس مگر حقیقت میں پاور پروسیس، یہ ایک ایسی شطرنج کی گیم ہے جہاں پر مہرہ اپنا مفاد لے کر چلتا ہے اور پاکستان ہمیشہ بیچ کے بارڈر پر پھنس جاتا ہے۔ افغانستان کے پہاڑوں میں آج بھی خاموشی بولتی ہے، مگر اس خاموشی کے نیچے بارود بھی رہا۔ امن کے الفاظ لکھے گئے مگر ان پر دستخط خوف کے قلم سے۔ ناظرین، یہ ہے اس ویڈیو کا تیسرا حصہ، جس میں ہم بات کریں گے امن کا دھوکہ، طاقت کا سودا اور مستقبل کا خوف۔ دنیا نے سنا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر ہو گیا، لیکن اصل کہانی وہاں ختم نہیں ہوتی جہاں امن کا اعلان ہوتا ہے، وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سچ دبایا جاتا ہے۔ ناظرین، اب میدان صرف کابل یا اسلام آباد کا نہیں، اب اس کھیل کے پیچھے ماسکو، بیجنگ، واشنگٹن اور تہران ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان اس کے لیے انٹیلیجنس نیٹ ورک کے لیے کھلا میدان رہے، چائنا چاہتا ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ محفوظ رہے، اور رشیا چاہتا ہے کہ سینٹرل ایشیا میں اس کا اثر قائم رہے، اور ساتھ ہی ایران چاہتا ہے کہ شیعہ برادریوں پر طالبان کا دباؤ کم، یعنی ہر طاقت امن نہیں اپنا اثر چاہتی ہے۔ پاکستان اس منظرنامے میں تنہا ہے کیونکہ اس کے پاس نہ اتنی دولت ہے نہ اتنی طاقت، صرف ایک جغرافیہ ہے جسے ہر کوئی استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، 2025 کا طالبان وہ نہیں جو 1996 یا 2001 میں تھا۔ اب یہ ایک گروہ سیاسی زبان بولتا ہے، سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے اور بین الاقوامی ریکگنائزیشن کے لیے کھیل کھیلتا ہے۔ ان کے رہنما دوحہ اور استنبول میں میٹنگ کرتے ہیں اور واشنگٹن ڈی سی اور ماسکو کے نمائندوں سے آفیشیل ڈائیلاگز کے طور پر ملاقاتیں کرتے ہیں۔ یہ نیا طالبان اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک بیلنس کی بھی بات کرتا ہے، اور یہی پاکستان کے لیے خطرہ ہے کیونکہ اب طالبان کو اسلام آباد کی ضرورت نہیں بلکہ پاکستان کو ان کی بھی۔ پاکستان کے اندرونی مسائل، مہنگائی، سیاسی انتشار، عدالتی بحران اور عوامی بے چینی نے اس کے خارجہ محاذ کو کمزور کر دیا ہے۔ 2025 فورن پالیسی ریویو کے مطابق پاکستان کی ریجنل کریڈیبلٹی گزشتہ 10 سال میں 40% کم ہوئی، یعنی اب دنیا اسلام آباد کو سیف پلیئر نہیں سمجھتی۔ جب اندر سے کمزور حکومتیں بنے تو باہر سے معاہدے صرف دستخط رہ جاتے ہیں، راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان بارڈر پر 2025 کے سیز فائر کے بعد بظاہر خاموشی ہے، مگر زمین کے نیچے کچھ اور چل رہا ہے۔ پاکستان کے اندر موجود ہارڈ لائنر گروہ اب بھی پاکستان پر شک کرتے ہیں۔ پاکستان کے انٹیلیجنس سورس کے مطابق افغانستان سرزمین پر اب بھی ایکٹیو ملیٹنٹ نیٹ ورک 8 موجود ہے جو پاکستان کے اندر کارروائیاں کر سکتے ہیں، یعنی سیز فائر صرف سرفس پیس ہے، اصل جنگ اب بھی چپ۔ ناظرین، ایشیا میں طاقت کی نئی ترتیب بن رہی ہے، چائنا اور رشیا ایک طرف، امریکہ اور انڈیا دوسری طرف، اور پاکستان درمیان میں دباؤ میں۔ 2025 بیجنگ اسٹریٹجک جرنل کے مطابق پاکستان ریجنل ڈپلومیسی میں اپنی سپیس کھو رہا ہے، یعنی اپنی جگہ کھو رہا ہے۔ اگر اسلام آباد نے افغانستان پالیسی کو متوازن نہ کیا تو اسے اسٹریٹجک آئسولیشن کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ایران اور انڈیا دونوں افغانستان میں نئی سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ امریکہ خاموش ہے مگر وہ ایکٹیو سویلینس جاری رکھے ہوئے، اور چائنا صرف اتنا چاہتا ہے کہ پاکستان اپنی زمین پر اسٹیبلٹی قائم رکھے، مگر ہر ملک اپنی چال چل رہا ہے اور پاکستانی بارڈر پر ایک مہرہ بن چکا ہے۔ ناظرین، عام آدمی کے لیے امن کا مطلب ہے بم نہ گریں، بارڈرز بند نہ ہوں اور بچے اسکول جا سکیں، مگر ریاستوں کے لیے امن کا مطلب ہوتا ہے طاقت اور توازن۔ جب بھی دنیا میں کوئی طاقت پیس ایگریمنٹ پر دستخط کرتی ہے، اس کے پیچھے خوف، دباؤ یا حکمت ہوتی ہے، محبت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا عوام کے دلوں میں نہیں صرف فائلوں میں موجود۔ ناظرین، سیز فائر کے بعد خاموشی ہے لیکن سوال باقی ہے، کیا پاکستان کو اپنی سرزمین پر ہمیشہ دوسروں کے کھیل کھیلنے ہیں؟ کیا ہم ہمیشہ فرنٹ لائن اسٹیٹ ہی رہیں گے؟ کیا کبھی ہم اپنی پالیسیز خود لکھ سکیں گے؟
یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب نہ دوحہ میں ملا، نہ واشنگٹن میں، نہ بیجنگ میں، اور شاید ان کا جواب اسلام آباد میں بھی نہ ملے۔ امن کا مطلب صرف بندوق کی خاموشی نہیں بلکہ انصاف کی موجودگی۔ پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ سرحدوں کا نہیں، سوچ کا ہے۔ جب تک طاقت، دولت اور سیاست ایمان پر غالب رہیں گے، امن کبھی سچا نہیں ہوگا۔ آج دونوں ممالک سیز فائر کی خوش خبری دے رہے ہیں، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ جنگ ختم نہیں ہوئی، بس نیا باب شروع ہوا۔ اور یہی میسج ہے ڈیلی بات کی طرف سے کہ جب تک سچ کو سیاسی زبان میں لپیٹا جائے گا، امن صرف ایک خبر رہے گی، حقیقت نہیں۔ اللہ حافظ۔